بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی نالج اسکول قائد کیمپس لاہور. مضمون اردو ادب، کتاب نرگس، لیکچر نمبر 5، جماعت چہارم. عنوان حضرت داؤد علیہ السلام. السلام علیکم بچوں. آج ہم کتاب نرگس کا ٹاپک حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے. پیارے بچوں، اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے انصاف کے بارے میں ہے جو کہ انہوں نے گلے والے اور کھیت والے کے ساتھ کیا. اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا. میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 2 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا. سب کے سب میرے لہلاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی مطلب ساری کی ساری کھا لی، ختم کر دی. میں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر روک نہ سکا. 1-2 بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت سی تھیں، سب کھا گئیں. حضور، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے. حضور انصاف کیجیے، میرے حال پر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجیے. بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. وہ آگے بڑھا اور بات تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے. تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا. تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا؟ جی ہاں، مانتا ہوں. بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے. اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے. بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا. 11-12 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا. جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے. جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے. اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا نہ گلے والا نقصان میں رہے گا. بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، کیونکہ بچوں اس سے دونوں کو نقصان نہیں ہونا تھا، نہ ہی کھیت والے کو اور نہ ہی گلے والے کو. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کیا کہ نہ ہی کھیت والے کو نقصان ہوا اور نہ ہی گلے والے کو. یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان کیا حیوان سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا. لوہا ان کے ہاتھ سے بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو. وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے. بچوں، زرہ کیا ہے؟ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا. اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہیت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف کرنا چاہیے، اور انصاف ایسا جس سے دونوں کا نقصان نہ ہو، انصاف ایسا جس سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، اور جو بھی انصاف کیا جائے اس سے کوئی بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے. اچھا بچوں، اب آپ نے اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، اچھی طرح ریڈنگ پریکٹس کرنی ہے اور سمجھنا ہے. اوکے بچوں، اللہ حافظ.